السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم نے آج نبی اور رسول میں کچھ فرق پڑھنا ہے۔ یہاں سے ہمارا یہ سبق شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ سوال: کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ جسے اللہ چاہیں، جسے اللہ نبی بنائے، نبی صرف وہی بن سکتا ہے۔ سوال: رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب: دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی صحیح تعداد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ سب برحق ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال: سب سے پچھلے پیغمبر کون ہیں، یعنی آخری پیغمبر کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ سوال: رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تو اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ سوال: تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے امر سے سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ سوال: قیامت کب آئے گی؟ جواب: قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ البتہ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، گانا بجانا بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، بے علم لوگ پیشوا بن جائیں گے، چرواہوں جیسے لوگ جو انتہائی کم درجے کے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور جو عہدوں کے قابل بھی نہیں ہوں گے، نااہل لوگوں کو وہ عہدے دیے جائیں گے۔ تو یہ چند نشانیاں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث میں اس سے زیادہ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ اتنی تو ہم یاد کر ہی لیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر اچھی اور بری چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے بارے میں آخر تک جانتے ہیں۔ تو اس علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، وہ اللہ کے علم اور اللہ کے اندازے سے باہر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے امر سے سور پھونکیں گے تو ایک دفعہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اللہ کے اجازت سے، اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، سب آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جس دن یہ نظام ہونا ہے اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دفعہ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو دوبارہ بھی اللہ رب العزت کی
امر اور اللہ رب العزت کے فیصلے سے دوبارہ ہر چیز زندہ ہوگی اور پھر یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں اگر کوئی 2-1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی توحید، پیغمبروں کی پیغمبری، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہ مانا جائے گا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد فرمائی ہے اور ان میں فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ تو جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ماننا بھی تو ضروری ہو گیا۔ اللہ کی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ایمان مفصل میں موجود ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ باتیں ساری کی ساری ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر بالآخر جہنم سے نجات پا جائیں گے، لیکن وہ مرحلہ کون سا آسان ہے؟ تو اس سے پہلے ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ہم ان تمام باتوں کو پورا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔